منہ تو کعبے کی طرف ہے، حمد تو رب العالمین کی ہے، لیکن منصوبے تیرا دل و دماغ بنا رہا ہے کہ باہر نکل کر مسجد سے کیا کیا کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، حساب کتاب کر رہا ہے۔ کیا یہی نمازی ہے نا ہماری؟ اور میری نماز تو ایسی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں ہر وقت، میں تو اپنا حال بیان کر رہا ہوں۔ میری نماز تو ایسی ہے کہ منہ کعبہ کی طرف، دل اور خیال کہیں گھوم رہا ہوتا ہے۔ میری نماز تو ایسی ہی ہے، اسی لیے تو وسیلے کے پیچھے پڑا ہوں اور اس وسیلے کی امید لگا کر بیٹھا ہوں کہ شاید اس وسیلے سے میری یہ نماز بھی قبول ہو جائے اور میں رب کے قرب میں پہنچ جاؤں۔ میری تو واقعی یہ نماز ہے جو نمازوں پر اکڑتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں نماز میں اگر محمد کریم کا بھی خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ان سے پوچھو اپنی نمازوں کی اصل تو دیکھو۔ اگر تقوی کے بعد بھی کوئی چیز پانی ہے تو وسیلہ ہے، اور جس کی تلاش کے لیے لوگوں نے زندگیاں لگا دی، سینکڑوں میل پیدل لوگ چلے اس وسیلے کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی کہیں سے تو کوئی کہیں سے۔ آج جو آپ کے سامنے لوگ ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں، چاہے وہ عمر فاروق ہوں، چاہے وہ عثمان غنی ہوں، چاہے وہ علی مرتضیٰ ہوں، امام حسن حسین ہوں، حسن بصری ہوں، جنید بغدادی ہوں، یا حضور غوث پاک ہوں، علی حجویری ہوں، بہاؤالدین زکریا ہوں، حضرت قطب علی شاہ صاحب ہوں، حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ ہوں، یہ جو بھی لوگ آپ کے سامنے جگمگا رہے ہیں اور ہدایت کا مرکز بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے بھی تقوی کے بعد وسیلے کے لیے سینکڑوں میل سفر کیا۔ ان لوگوں نے وسیلہ لینے کے لیے، رب کے قرب میں پہنچنے کے لیے وسیلے کو ڈھونڈا، اور آج کوئی 10 نمازیں پڑھ کے محراب بنا کر یہ کعبے کے 4 طواف بنا کر کہے میں رب کے قرب میں آ گیا، قطعاً نہیں۔ رب تک وہ پہنچائے گا جو رب کو خود پہچانتا ہو۔ مانا کہ اللہ ہماری شہر رکھ کے بھی قریب ہے، لیکن قریب اور چیز ہے، قربت اور چیز ہے۔ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، جسمانی طور پر تو وہ میرے قریب ہو سکتا ہے، کیا پتا روحانی طور پہ میرے قریب ہے بھی کہ نہیں، میں اس کو جانتا بھی ہوں کہ نہیں، میں اس کے نام سے بھی نہ واقف ہوں، اس سے ملنا بھی گوارا نہ کروں چاہے میرے بالکل قریب بیٹھا ہو، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی 100 میل دور بیٹھا ہو لیکن میرا محبوب ہو، میرا پیارا ہو، تو وہ جو میرے آگے بیٹھا ہے وہ میرے قریب نہیں ہے، جو 100 میل پہ بیٹھا ہے وہ میرے قریب ہے، کیونکہ وہ میرے دل کے قریب ہے۔ اس کو قرب کہتے ہیں۔ رب نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب کے قرب کو پانے کے لیے جو قرب میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک یہ جسمانی قرب ہے، ایک روحانی قرب ہے، اس کو پانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو۔ کوئی کہیں گیا، میں زیادہ دور نہیں جاتا کیونکہ اپنی مثال زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ سندیلے علی نہیں گئے وسیلے کے لیے، پیدل گئے، کئی چکر لگائے، آتے جاتے رہے، اور پیر کی مجلس میں آخر میں بیٹھتے تھے جوتوں میں۔ کبھی یہ نہ جانو کہ پیر کے کبھی قریب آ کر بیٹھ جاؤ گے تو قرب ہے، دل کی تاریں ملاؤ۔ ظاہری طور پر قریب آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دل کی تاریں ملاؤ، جہاں بھی بیٹھے ہو وہیں پیر ہے۔ کوئی لوگ تو یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اقیم الصلاۃ کا کہ نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے 5 وقت کی، کوئی کہتے ہیں، اور کوئی کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ تیری دل کی تار پوری زندگی کبھی بھی رب کے قرب سے نہ ٹوٹے۔ یہ معنی ہے اقیم الصلاۃ کا کہ نماز کو قائم کرو، رب کے ذکر کو قائم کرو،
چاہے تو مسلح پر ہے پھر بھی رب کے قریب، بازار میں ہے پھر بھی رب کے قریب، اولاد میں ہے پھر بھی رب کے قریب، تیرے جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں پھر بھی دل رب کے ہی قریب، وہ قرب بھی ہے۔ اب وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ ڈھونڈو، وسیلے کو پکڑو، کیونکہ اس وسیلے کے بغیر تیرا تقوی مکمل نہیں ہوگا۔ کسی لمحے زندگی میں ڈگمگا سکتا ہے تو، پھر کے گر سکتا ہے تو، پھر تو غلط کاریوں میں جا سکتا ہے، لیکن اگر تیرے ہاتھ میں کوئی وسیلہ ہوگا، کوئی نسبت ہوگی، جب بھٹکو گے وہ پکڑے گا، جہاں گرو گے وہ اٹھائے گا، جدھر جا کر دل سیاہ کر کے آؤ گے واپس آؤ گے دھوئے گا، دوبارہ دھوئے گا، اور تجھے پاک کرتا رہے گا۔ یہ آگے پھر ہمارا ہی پیار ہے کہ پیر سے محض دھوبی کا کام لینا ہے کہ آگے بھی کچھ کروانا ہے؟ یہ آگے پھر ہمارا ظرف ہے کہ جیسے دھوبی کپڑے دھوتا ہے کہ پیر سے صرف گناہ دھونے کا ہی کام لے کر دھوبی بنانا ہے اپنا کہ آگے بھی کچھ لینا ہے؟ گناہ دھلواؤ، دوبارہ دھلواؤ، لیکن اس سے آگے پڑھ نکل کر کوئی ایسی توبہ کر لو کہ پھر گناہ ہو ہی نہ ہو اور رب کا قرب ہو۔ سچی توبہ کرو جو قرآن کہتا ہے، دوبارہ قرآن کہتا ہے توبۃ نصوحا، وہ توبہ کرو جو حقیقی توبہ ہو، کہ جس کے بعد تو پھر وہ نہ کرے جس پر توبہ کر رہا ہے، وہ کر اپنے مرشد کے ہاتھ پر پچھلے دھو دے گا اور آگے اٹھا کر ولی بنا دے گا۔ تو اب پتہ چل گیا ہمیں کہ تقوی کے بعد کیا پکڑنا ہے؟ وسیلہ پکڑنا ہے، اور پھر وسیلہ پکڑ کر رب نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، لوگ اٹھتے ہیں جہاد کرنے، یہ فریضہ ہے اسلام کا، واقعی اسلام کا جہاد، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جہاں 10-12 لاکھ فوج بیٹھی ہے، وہاں اس کا کام ہے جہاد کرنا کہ ہمارا کام ہے؟ یہ الگ سوال ہے، اس کی بحث پہ میں نہیں جاتا۔ میں آپ کے ملک پاکستان کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ریاست ہے جس کا آئین اسلامی ہے، حکمران مسلمان ہیں، 10 لاکھ آپ کی مسلح افواج بیٹھی ہوئی ہے، اس کی موجودگی میں کہوں میں جاؤں گا جہاد پر فوج سے پہلے، وہ ایک الگ سوال، الگ بحث ہے، اس میں جانے کا یہاں فائدہ کوئی نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ جہاد سب سے پہلے تو اپنے اوپر کرو نا، اپنے اوپر جہاد کرو، اپنے ارد گرد جہاد کرو، پہلے خود گناہوں سے بچو، خود لوگوں کے سامنے نمونہ بنو، خود لوگوں کے سامنے خوبصورت بنو، تیرا جہاد خود بخود کامیاب ہوگا۔ حضور سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں کون سی بندوقوں سے جہاد کیا؟ یا تلواروں سے جہاد کیا یا بمبوں سے جہاد کیا؟ حضور نے نہ تلوار اٹھائی، نہ بندوق اٹھائی، نہ کوئی بم برسائے، حضور نے اپنا آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ میں ہوں تمہارے سامنے، آؤ میرے اندر کوئی برائی دیکھو، جو میں کر رہا ہوں وہ کرو۔ دلوں کی صفائی کی، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، بغیر اسلحہ اٹھائے۔ یہ راوی کے علاقے سے پوچھ لو یہاں کیا تھا حضور سے پہلے، یہاں اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آج کسی کو کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ اگر اس علاقے میں آئے لوگوں کا عقیدہ درست ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، نمازی مسجدوں میں اگر اس علاقے میں جا رہے ہیں تو حضور کے قدموں کے صدقے جا رہے ہیں۔ اس علاقے میں اگر آج میلاد کی محفلیں کوئی کر رہا ہے، حضور کے صدقے سے محفلیں ہو رہی ہیں، ورنہ یہاں محفلیں کرنے والا کوئی نہ ہوتا،
منانے والا کوئی نہ ہوتا، نہ سرکار کی شان بیان کرنے والا کوئی ہوتا، نہ سننے والا کوئی ہوتا۔ یہ سرکار کے کسی حقیقی عاشق کا ہی فیض ہے کہ اس نے لوگوں کے سامنے وہ دین لا کر رکھ دیا جو محمد کریم نے مکہ اور مدینے میں رکھا، اور لوگ جوگ در جوگ اس میں داخل ہوتے گئے۔ تو میرے دوستو، رب نے جہاد کا حکم دیا فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، اور جہاد سے پہلے شرط رکھی وسیلے کی، کیونکہ وسیلے کے بغیر تو نہ شیطان سے لڑ سکتا ہے نہ کافر سے لڑ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا تقوی اختیار کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ میں اپنی بات ختم کرنے جا رہا ہوں، 10 منٹ رہ گئے عصر کی اذان کو، اس وقت ختم ہونا ہے ختم پاک۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کر لو، رب تک قرب حاصل کرنے کے لیے جو وسیلہ تجھے مل گیا ہے اس کو تھام لو مضبوطی سے، اس کے نقش قدم پر چل کر رب کی راہ میں جہاد کر لو، اپنے نفس سے پہلے جہاد کر کے اپنے آپ کو کامل کرنے کی کوشش کرو، پھر معاشرے کو پاک کرو۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیے تو اس محبوب کے صدقے آپ اور میں تفلحون کی جماعت میں آ جائیں گے اور فلاح پا جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ولی جو اللہ کے قریب ہیں، جو اللہ کے محب ہیں، جو اللہ کے صدیق ہیں، جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں؟ لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے نہیں پڑھتے جہاں یہ پورا معنی اس کا ظاہر کر دیتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، ٹھیک ہے جی اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں کون؟ یہ تو جناب یہاں ہر بندہ دعوے دار بن کے بیٹھ گیا ہے۔ قرآن مجید کی اسی آیت کی اگلی آیت ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ میرے ولی وہ ہیں کہ جس پر ایمان لائے ہیں پوری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وہ مرشد عطا فرمایا جو الذین آمنوا وکانوا یتقون کی عملی تفسیر ہے، ہمیں دین سکھایا، ہمیں شریعت سکھائی، ہمیں طریقت سکھائی۔ ابا اللہ کے اس احسان کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کیا کرو، اور اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، وسیلے کو تھام لو، پوری زندگی رات دن مرتے دم تک ثابت قدم تیرا مرشد تجھے رکھے گا، جہاد کے لیے قدم تو اٹھا کر چل پڑ، اور وہ تجھے وہ فلاح عطا کرے گا رب جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ خطا کار ضرور ہیں، غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، لیکن جس کو سنبھالنے والا کوئی ہو اس کی غلطیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور جس کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہو وہ جنگلوں میں بھٹک کر مر جاتا ہے۔ غلطیاں ہم سے ضرور ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے ہمیں سنبھالنے والا کوئی ہے، ہمارے گلے میں کسی کا پٹا ہے، اس رسی کا دوسرا حصہ اس کے ہاتھ میں ہے، کھینچ کھونچ کر لے جائے گا ادھر۔ کوشش ہم نے کرنی ہے کہ اس کے سبق کو مرتے دم تک یاد رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ اور صدقات کریں، طاقت ہو تو حج کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے بولیں، حسد سے بچیں، بغض اور کینہ اور نفرت سے بچیں، اور قرآن کو پڑھیں بھی اور عمل بھی کریں، اور ہر لمحہ ہر وقت اپنے پیر کا تصور پکائیں، اپنے رسول اللہ کے رسول کا تصور پکائیں، اور تقوی کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اس پاک مقدس اور عظیم محفل جو کہ اس کے محبوبوں کی یاد میں سجی ہوئی ہے اور انعقاد پذیر ہے، اس محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہمیں اس محفل کے صدقے اس ازمائشی دنیا کے دور میں بھی ثابت قدم رکھے، گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ فرمائے، اور ایمان پر موت عطا فرمائے،
اور قبر میں دیدار مرشد اور دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن شفاعت رسول اور شفاعت مرشد عطا فرمائے، اور کل جنت میں بھی اپنے پیر اور اللہ کے رسول کی قربت نصیب فرمائے، ان کی کچہری نصیب فرمائے، اور ہماری نسبت کو مرتے دم تک قائم رکھے۔ اپنی اس نسبت کو اور اس محبت کو اپنی آنے والی نسلوں میں منعقد کرنا آپ کا کام ہے۔ اپنی اولاد کا منہ بھی ادھر کرو، ان کا چہرہ بھی اسی طرف کرو، ان کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اور اپنے پیر کی محبت ڈالو، ان کو بھی یہ سبق دو تاکہ مرنے کے بعد وہ اولاد بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔